المرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز علماء ذوی الاحتشام اور شورائے کرام، نقیب اجلاس، جملہ سامعین و حاضرین، کارکنان اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس بزم مقدس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین. آج کی یہ مجلس میں مجھ سے اولیاء کرام کے حوالے سے گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اولیاء کرام کی فضیلت بیان کرنی ہے یا ان کا علم بیان کرنا ہے، یا شاید مجھ پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس لیے چند باتیں میں، اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی تو میں اولیاء کرام کی فضیلت اور ان کی صحبت کے حوالے سے اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے عرض کروں گا. آپ کی اجازت ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گداں ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں 3 حکم ہیں اور یہ امر ہے، اور امر وجوب کے درجے میں ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں سے مراد حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے مشہور رسالہ قشیریہ میں کہ اس سے مراد اولیاء کرام کی ذات مقدسہ ہے. توجہ نہیں ہے آپ کی؟ نہیں سننا چاہتے؟ تقریر یوں ہی تو نہیں شروع ہو سکتی کہ میں فوراً شروع کر دوں. آپ کچھ توجہ دیں گے، میں کچھ باتیں آپ کو سمجھا سکوں گا، تو کچھ باتیں آپ کے مطابق بھی، آپ کے مبلغ علم کے مطابق بھی کروں گا. آپ توجہ رکھیں. فرماتے ہیں کہ سچوں سے مراد اولیاء کی ذات مقدسہ ہے، اولیاء کرام ہیں. آپ جانتے ہیں امام ابو القاسم القشیری کون ہیں؟
یہ کوئی مدرسے میں پڑھنے والی شخصیت کا نام نہیں ہے، کسی استاد سے علم حاصل کرنے والی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ امام ابو القاسم القشیری، ان کا ایک رسالہ ہے جس کو رسالہ قشیریہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں؟ رسالہ قشیریہ کہتے ہیں۔ یہ اتنا اہم ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء کاملین اپنے مریدوں کو اس رسالے کو پڑھنے اور اس کو عمل میں رکھنے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رسالے کو پڑھتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس رسالے کو اپنے مریدوں کو دیتے، بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس رسالے کو پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بتاؤں کہ اس رسالے کو اتنا مقام کیوں ملا اور امام ابو القاسم القشیری کون ہے، چونکہ اولیاء کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہنشاہ ترنم محترم قاری غلام نور مجسم الناوی، ماشاءاللہ۔ حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا اور ماں تنہا تھی، تو آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ادھر میری طرف ذرا۔ کہا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں کسی بڑے شہر میں، کسی ایسے شہر میں جو مرکز علم ہو، وہاں جا کر کچھ علم حاصل کروں۔ تو ظاہر ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ آپ کی ماں کے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اگر یہ علم حاصل کرنے چلا گیا تو میں کس کو دیکھ کر زندہ رہوں گی اور میں اس کی محبت میں تڑپتی رہوں گی۔ تو ماں نے اوپر سے کہہ دیا کہ بیٹا ٹھیک ہے، تم علم حاصل کرنے چلے جاؤ۔ اور یہاں سے علم کی فضیلت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ علم کتنا اہم ہے اور علم کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں تو ہم مدرسے میں بچوں کو بھیجتے نہیں، اور جب مدرسہ خود چل کر ایک دن آپ کے گاؤں میں آتا ہے، ایک دن خود جو ہے وہ مدرسہ آپ کو بلاتا ہے، اسے ہم جلسہ کہتے ہیں۔ یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، یہ چلتے پھرتے مدرسے ہیں۔ یہ آپ کے ہنسی مذاق اور آپ کی تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہ مدرسہ ہے۔ یہاں سے دین سکھایا جاتا ہے، اور جلسے اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ یہاں آ کر دین سیکھ سکیں۔ جلسے اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ امت کے نبی کا، ہمارے آقا کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جا سکے۔ علم اتنا اہم ہے کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی چل کر مدرسے تک نہ آئے تو مبلغین چل کر اس کے گھر تک جائیں، اس کے گاؤں تک جائیں اور وہاں جا کر اسے علم سکھائیں۔ یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ توجہ طلب بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء جنہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کیا، ہجرت کی، ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا اور نکلے امر بالمعروف کرنے، نکلے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج انہی اولیاء کاملین کے نام پر جلسہ منعقد کرنے کے بعد بھی ہمیں ان اولیاء کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے، اس کا وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں علم کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کرو، کیونکہ جب تک تمہارے پاس علم نہیں ہوگا، خدا کی قسم تم جتنے ایفرٹ کر لو، دنیا تمہیں کامیاب نہیں ہونے دے گی، بلکہ فطرت تمہیں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دو قسم کے قانون بنائے ہیں۔ ایک قانون کا نام قانون شریعت ہے اور ایک قانون
شریعت کے قانون میں تو معافی مل جاتی ہے لیکن فطرت کے قانون میں معافی نہیں ملتی. شریعت کے قانون میں میں شریعت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی رغبت نہیں دے رہا ہوں. میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے قانون میں کسی حد تک توبہ کرنے پر معاف کیے جا سکتے ہو لیکن فطرت کا قانون تمہیں معاف نہیں کرے گا. اگر کوئی آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو آگ جلائے گی, اگر کوئی پانی میں کودے گا تو پانی ڈبائے گا. جو جیسا کرے گا اس کا نتیجہ اس کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا. جو کچھ بھی تمہاری زندگی کے احوال ہیں وہ تمہاری اور ہماری کارکردگی ہے. اس کے باوجود بھی اگر تم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اللہ کی عزت کی قسم ہزاروں جلسے ہوتے رہیں گے, مقررین آتے رہیں گے, خطاب ہوتے رہیں گے, لیکن تمہاری حالت سدھرنے والی نہیں ہے. اگر اپنی حالت کو سدھارنا چاہتے ہو تو علم کی طرف پیش قدمی کرو, علم کی طرف بڑھو اور اولیاء کاملین کا نام لے کر اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ دنیا میں اللہ کی عزت کی قسم اگر علم کے لیے کسی جماعت نے سب سے زیادہ محنت کی ہے تو اس جماعت کا نام جماعت اولیاء ہے جس نے علم کے لیے سب سے زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے علم کی ناقدری نہ کرو, علم کو یوں ہی برباد نہ کرو. دیکھو کہتے ہیں میری ماں میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, کبھی توجہ تو کرو اولیاء کی نظر میں علم کتنا اہم ہے. آج تو ولی بننا بہت آسان ہے, جس کو ولی بننا ہو اس کو کیا چاہیے, 10-5 انگوٹھیاں لے لے, 2-4 چادریں اوڑھے اور بال جو ہے وہ لمبے کرے اور جو ہے وہ بس حقیقت کی اور معرفت کی باتیں کرنا شروع کر دے. لوگ اس کو ولی تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہی ولی ہے, کیونکہ یہ تو بڑی اونچی اونچی باتیں کرتا ہے, یہ تو شریعت کی بات نہیں کرتا, حقیقت کی بات کرتا ہے, معرفت کی بات کرتا ہے, تو یہی ولی ہے. یہ علماء یہ کیا جانے. کچھ لوگ ہوتے ہیں سماج میں, بولو ہوتے ہیں نہیں ہوتے, معاشرے میں ہوتے ہیں, علماء کے اوپر تنقید ہوتی ہے, یہ تو بڑی شریعت کی بات کرتے ہیں, یہ تو بڑی قانون شریعت کی بات کرتے ہیں, یہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں. ولی تو وہ ہوتا ہے جو رموز کی بات کرے, جو معرفت کی بات کرے, جو حقیقت کی بات کرے, وہ ولی ہوتا ہے. سنو حضرت شیخ محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز شہباز دکن کہتے ہیں کہ حقیقت اور معرفت کی بات تو میں نے زندیقوں سے بھی سنی ہے, شیطانوں سے بھی میں نے حقیقت و معرفت کی بات سنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے یہ باتیں چرا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ معرفت کی بات تو زندیق بھی کرتے ہیں لیکن شریعت کی بات وہی کرے گا جو اللہ کا ولی ہوگا, شریعت کی بات وہی کرے گا, طریقت کی بات وہی کرے گا جو اللہ کا ولی ہوگا. اس لیے ولی کسی غیر کو یوں ہی نہ تسلیم کر لیا کرو, بلکہ سمجھو کہ ولایت ہے کیا, ولی کہتے کس کو ہیں, کس کو ولی کہتے ہیں. جس پیر کی پاپولیرٹی زیادہ ہو جائے, جس کے یورپ دورے زیادہ ہو جائیں, جس کے مریدین کی تعداد زیادہ ہو جائے, کیا وہ ولی ہوتا ہے؟ کیا یہی ولی ہونے کی دلیل ہے؟ مجھے بتاؤ اور غور کرو. سنو میں تمہیں بتاتا ہوں ولی کون ہوتا ہے. اللہ یاد رکھنا, ہر ولی, ہر عالم ولی نہیں ہوتا, لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے. ہر عالم ولی نہیں ہے, توجہ ہے, ہر عالم ولی نہیں ہے لیکن ہر ولی عالم ہے. ہر ولی عالم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی جاہل کو دوست نہیں بناتے تو اللہ کیسے کسی جاہل کو اپنا دوست بنائے گا. جب وہ کسی کو ولایت دیتا ہے تو پہلے علم عطا فرماتا ہے. اسی لیے ہر ولی علم سے آراستہ اور پیراستہ ہوتا ہے. وہ شریعت کی بات کرتا ہے, طریقت کی بات کرتا ہے, حقیقت کی بات کرتا ہے, لیکن پہلے شریعت کی بات کرتا ہے, علم پر محنت کرتا ہے. حضرت امام ابو القاسم کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا میری ماں مجھے اجازت دے دے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ علم حاصل کرنے. حضرت امام ابو القاسم القشیری نکلے, لیکن جب گھر سے نکلے تو ماں نے مصلی بچھا دیا اور ہاتھ اٹھا لیے, اے اللہ میرا بیٹا علم حاصل کرنے نکلا ہے لیکن میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی.
اس کا فراق برداشت نہیں کر سکتی. اے میرے مالک کوئی صورت پیدا کر دے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے. ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے 80 سال کی عمر میں بھی اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے بھیجا. لیکن ان ماؤں کو بھی سلام ہے جن کے دل میں اپنے بیٹوں کی اتنی محبت تھی کہ وہ ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ 80 سال کی عمر ہے نا. 80 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ماں چاہتی ہے اس وقت بیٹے میری خدمت کریں. باپ ہو تو باپ چاہتا ہے کہ بیٹا میری خدمت کرے. 80 سال کی عمر میں آپ نے اپنے بیٹے سے کہا عبد القادر جاؤ علم حاصل کرو. اور جانتی تھی کہ اب ملاقات نہیں ہوگی، ولیہ تھی. فرمایا کہ بیٹا عبد القادر اب حشر میں ملاقات ہوگی، حشر کے دن ملاقات ہوگی. کبھی توجہ کرو اور سوچو تم نے اپنے بچوں کو کتنا علم دیا ہے، کتنی محنت کی ہے اپنے بچوں کو علم سکھانے پر. کاروبار نہ سیکھے تو تعویذ لینے پہنچتے ہو، تمہاری دکانداری نہ چمکائے تو تعویذ لینے پہنچتے ہو. حضرت میرا بچہ تو میری بات ہی نہیں مانتا، میرا بچہ تو نافرمان ہو گیا، میرا بچہ تو میرا کہنا نہیں سنتا، دکان پر بیٹھتا نہیں، کاروبار کرتا نہیں اور میرے کہنے میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں تیرا کہنا نہیں مانتا تو تیرا دل اتنا دکھتا ہے اور تو جو ہے وہ 50 سال سے اپنے رب کا کہنا نہیں مان رہا ہے. بتا تیرا رب غضبناک ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ تو نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے کتنا تم نے اپنے بچوں کے علم کے لیے محنت کی ہے. یہی وجہ ہے آج جہاں دیکھو تمہاری زبان پر شکوے تو ہیں، شکایت تو ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا غلط ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بڑی خرافات ہو رہی ہے. حضرت قربانی میں مسئلے، بوشر خانوں میں مسئلے، ہماری اذان پر مسئلے، لاؤڈ اسپیکر پر مسئلے، ہمارے گاؤں پر مسئلے، دیہات پر مسئلے، سماج پر مسئلے. کن کن مدوں کی بات میں کروں گا یہاں. یہ کوئی ایسا موضوع تو نہیں ہے جو آپ نہیں جانتے. ہر خطیب کا موضوع یہی ہے، ہر فقیہ کا موضوع اس وقت یہی ہے، ہر پیر کا موضوع اس وقت وہی ہے. لیکن میں تمہاری شکایت کی بات نہیں کروں گا. میں تم سے صرف اتنا کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا، خدا کی قسم اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کرو اور انہیں اللہ کے ولیوں کا دربان بنا دو. 10 سال کے بعد اسی سرزمین پر مجھ سے ملنا. خدا کی قسم جو لوگ تمہارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تمہاری توہین کر رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے تمہاری چپلیں سیدھی کرتے نظر آئیں گے، تمہارے جوتے. 10 سال محنت کرو، 10 سال محنت کرو علم پر. خوب پیسے تم نے خرچہ کیے ہیں شادیوں پر اور بھی بہت ساری خرافات پر. میں تنقید نہیں کرتا، میں کہتا ہوں علم پر بھی تھوڑا پیسہ خرچہ کر لو. بچوں کو علم بھی دو اور یاد رکھنا علم دینا تو اولیاء کی محبت بھی دینا، اولیاء کے در کا دربان بھی مرانا. ورنہ کتنے ایسے جنہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن ولیوں کی قربت حاصل نہ ہو سکی. قرآن پڑھنے والے، قرآن کا علم لینے والے، حدیث کا علم لینے والے کیا سے کیا ہو گئے؟ توجہ ہے؟ سن رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیا سے کیا ہو گئے؟ اور آج بھی دنیا چاہتی. دیکھو ہمارے ہاں جو بچے پڑھ کے آتے ہیں نا، انگلینڈ سے پڑھ کر آئے، امریکہ سے پڑھ کر آئے، آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے، ہارورڈ سے پڑھ کر آئے. ارے یہ تو بڑی باتیں ہیں. کوئی علی گڑھ سے پڑھ کے آ جائے تو پھر دیکھو اس کے مزاج میں ترمیم کیسے آتی ہے، بدلاؤ کیسے آتا ہے، باتیں کیسی کرتا ہے. تھوڑا سا قوم مسلم میں علم کا گراف اونچا ہو، کوئی میڈیکل سائنس میں چلا جائے، کوئی کسی نے پی ایچ ڈی کر لی ہو، تو پھر دیکھو کہ وہ اولیاء پر کیسی بات کرتا ہے. ارے یہ تو سنی لوگ، بیوقوف لوگ ہیں، ولیوں کی چادر اٹھانے والے، ولیوں کا لنگر کرنے والے. دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ علم نہیں ہے جو تم نے حاصل کیا. تمہیں پتہ نہیں ہے اولیاء کا مرتبہ کیا ہے. اگر تم نے صحیح علم حاصل کیا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا کہ یہ اولیاء ہیں کیا. یہ کون سا علم ہے جو تمہیں گمراہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے؟ کیسا علم ہے؟ ابھی غور کرو. غوث الاعظم کی کرامت بیان کرو، دیکھو بڑے بڑے علم والے کھڑے ہو جائیں گے. ارے غوث اعظم نے مردے زندہ کر دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڑی کو شفا دے دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولو اعتراض کرنے والے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ میں وہابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت، توجہ. میں ان پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں جو خود کو وہابی بھی نہیں کہتے، غیر مقلد بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا.
لیکن عقیدہ اتنا کمزور ہے. عقیدہ اس لیے ٹچ کر رہا ہوں بیچ میں کیونکہ مجھے موضوع کا پابند نہیں کیا گیا ہے. کہا گیا اولیاء پر تبصرہ کریں, میں اولیاء پر بات کر رہا ہوں تو عقیدہ بھی بیچ میں چلے گا. توجہ آپ کی رہے. لوگ کہتے ہیں حضرت کیسے کوئی مردہ کیسے زندہ کر سکتا ہے, مردہ کیسے کھڑا ہو جائے گا, یہ کیسی بات ہے. میں کہتا ہوں اچھا کیا پڑھ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں قرآن پڑھ کر آئے ہیں, تفسیر پڑھ کر آئے ہیں, علم حدیث لے کر آئے ہیں. دکھائیے کسی صحابی نے مردہ زندہ کیا ہو. سب سے بڑا طبقہ تو وہ ہے, دکھائیے کسی نے زندہ کیا ہو. آپ کہتے ہیں غوث الاعظم نے مردے زندہ کر دیے, کیسے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. کبھی غور کرو, قرآن کو پڑھنا تو خدا کی قسم اولیاء کے طریقے سے پڑھنا, اولیاء کے طریقے سے قرآن کو پڑھو. جو طریقہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا ہے, جو طریقہ مفتی اعظم ہند نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اس طریقے سے قرآن کو پڑھو اور پڑھ کر دیکھو. ہر مسئلے کا جواب تمہیں قرآن میں ملے گا. یہ کہنے والے کہ یہ رضویوں کا سنیوں کا طریقہ ہے لنگر کرنا, چادر کرنا, یہ بدعت ہے, خرافات ہے. کبھی قرآن پر غور کرو. مرنے والے کے سرانے سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ توجہ ہے. بیٹھ جائیے. جو لوگ آ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا, میرا وقت کم ہے میرا, اگر آپ بیٹھ جائیں گے میں کچھ باتیں سمجھا سکوں گا. اگر جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں میں ان سے کہوں گا پلیز آپ تھوڑی دیر فل کنسنٹریٹ کیجئے, سنیے بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں. مرنے والے کے سرانے سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ. پڑھا جاتا ہے نا. سورہ یاسین کیا ہے؟ قرآن کا دل ہے. سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو, اس میں اولیاء کی کرامات کا ذکر ہے, اللہ کے ولیوں کے مردہ زندہ کرنے کا تذکرہ ہے سورہ یاسین کے اندر. قرآن پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں اور اس وقت میں حضرت علامہ آلوسی کو کوٹ کر رہا ہوں, بہت توجہ سے سنیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی شروع ہو گئی. ان کا عقیدہ آخرت پر کمزور ہونے لگا, ان کا عقیدہ آخرت سے ہٹنے لگا اور اتنی بت پرستی شروع ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 لوگوں کو ایک بادشاہ کی طرف بھیجا. بہت توجہ سے سننا. ایک بادشاہ کی طرف بھیجا جو بت پرست تھا. جانتے ہو ان دونوں لوگوں کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام تھا صادق اور دوسرے کا نام تھا صدوق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں آ کر ان سے کہا کہ میری امت میں شرک بڑھ رہا ہے, میری امت میں بت پرستی بڑھ رہی ہے, تو تم اس بادشاہ کی طرف سفر کرو. دونوں صادق اور صدوق جو ہے وہ اللہ کے نبی کے حکم پر بادشاہ کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد واقعہ لمبا ہے اور ہر تفسیر کی کتاب میں آپ کو واقعہ ملے گا, نام الگ الگ ملیں گے لیکن مفہوم وہی ملے گا جو میں بیان کر رہا ہوں. بعض نے ان کو نبی اور رسول بھی کہا ہے لیکن میں جس امام کو کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے ان کو ولی کہا ہے اور میں اس پر دلیل بھی قائم کر سکتا ہوں. خیر انہوں نے جو ہے وہ دونوں صادق اور صدوق تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد انہوں نے قوم کو منع کیا کہ دیکھو تم شرک نہ کرو, دیکھو تم یہ حرکت نہ کرو, دیکھو تم یہ کام نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا, تم اس کی عبادت کرو. بادشاہ کو پتا چلا, جب بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے انہیں اٹھا کر کے قید میں ڈال دیا, جیل خانے میں ڈال دیا. جب قید میں ڈال دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے ایک شخص کی طرف اس کو خواب میں اشارہ کیا. ان کا نام شمعون تھا. کہا کہ میرے 2 لوگوں کو بادشاہ نے قید کر لیا ہے, تم جاؤ اور تم جا کر کے ان کی سفارش کرو اور امت کی اصلاح کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ تیسرا شخص جس کا نام امام آلوسی کہتے ہیں, عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, کہتے ہیں ان کا نام شمعون تھا. وہ بڑے ذہین تھے, بڑے دانش مند تھے, عقل مند تھے. انہوں نے جانے کے بعد فوراً اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا, اپنا اظہار نہیں کیا, بلکہ وہ خاموش رہے, اپنی پہچان کو چھپا لیا اور بادشاہ کی فوج میں داخل ہو گئے. بادشاہ کی فوج میں داخل ہو کر دھیرے دھیرے بادشاہ کا اعتبار حاصل کرنے لگے, بادشاہ کا اعتماد حاصل کرتے رہے. کرتے کرتے یہاں تک کہ بادشاہ کے وزیر بن گئے. بادشاہ نے ان کو اپنا معتمد سمجھا اور ان کو اپنا
اپنا وزیر بنا لیا. جب اپنا وزیر بنا لیا تو ایک دن بادشاہ کا موڈ اچھا دیکھ کر جناب شمعون نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے قید خانے میں کتنے لوگ قید ہیں، آپ کے قیدیوں میں کتنے لوگ ہیں، کہیں کوئی مجبور تو آپ کا قیدی نہیں، کہیں کوئی جو ہے وہ بے گناہ تو آپ کا قیدی نہیں. بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، میں نے تو سب ظالم لوگوں کو قید میں رکھا ہے. شمعون نے کہا نہیں، آپ ذرا سا توجہ تو کریں، 2 لوگ آپ کے قوم میں آئے تھے اور ان کو آپ نے اٹھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا. بادشاہ نے کہا نہیں، وہ تو فتین لوگ تھے، وہ تو فتنہ پھیلا رہے تھے، وہ تو معاشرے میں فتنہ ڈال رہے تھے، وہ تو قوم میں فتنہ پیدا کر رہے تھے. دیکھو ہر زمانے کے اندر راہ حق کے مسافروں کو یا حق کی طرف دعوت دینے والوں کو فتین کہا جاتا ہے. ہر دور کے اندر صحابہ کو بھی مدینے کے منافق فتین کہتے تھے کہ یہ تو فتین لوگ ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. یعنی ہر دور کو اٹھا کر دیکھو، جہاں جہاں کوئی حق کی طرف بلائے گا لوگ اسے فتین کا تمغہ دے کر اس کو کنارے کر دیں گے. یہی دور آج بھی ہے. آج جب ہم بات کرتے ہیں نبی کے عشق کی، آج جب ہم بات کرتے ہیں نبی کے گستاخوں کی، تو عوام کہتی ہے، عوام میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو فتین لوگ ہیں، جہاں جاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے فتنہ پیدا کر دیتے ہیں، فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں اور فتنہ برپا کر کے چلے آتے ہیں. کیا فتنہ پیدا کیا؟ ارے صاحب اس جلسے میں گئے وہاں وہابیوں کی بات کر دی، فلاں جگہ گئے وہاں گستاخ رسول کی بات کر دی. یہ فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ارے نادانو، تم ہم کو فتنہ پرور کہتے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کو فتنہ پھیلانے والا کہتے ہو. مجھے بتاؤ نبی کے غیب کو تسلیم کرنا فتنہ ہے یا نبی کے غیب کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دینا فتنہ ہے؟ مجھے بتاؤ خدا کو سچا کہنا فتنہ ہے یا خدا کو جھوٹا کہنا فتنہ ہے؟ خدا کے دیکھو برائی نے قاتیہ، کیا خدا کے بارے میں ایسا عقیدہ وہابیوں کا نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے سب اچھا ہے، جو کچھ بھی ہے سب بڑھیا ہے، لیکن فتنہ پھیلانے والے مسلک اعلیٰ حضرت والے. میں کہتا ہوں اچھا، عشق رسول کرنا فتنہ ہے، حضور کی تعریف کرنا فتنہ ہے. دیکھو کتابوں کو، یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، پوچھے تیری بات رسا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دماغ نہیں. کیا یہ آواز فتنہ ہے؟ کیا اس آواز کو فتنہ کہو گے؟ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، سب جنتی ہے نثار مدینہ. کیا یہ آواز فتنہ ہے؟ کیا اسی آواز کو فتنہ کہو گے؟ اور دیکھو یہ سنیوں کے نمائندوں کی آواز ہے، اور اگر ان باتوں پر اعتبار نہ ہو تو آگے بڑھ کے دیکھو. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. بتاؤ کیا یہ آواز فتنہ ہے؟ یہ فتنہ نہیں ہے، اسے فتنہ نہیں کہتے. فتنہ تو نبی کی گستاخی کرنے والوں کو کہتے ہیں. اور اگر تم اس کے باوجود بھی سمجھتے ہو کہ ہم فتنہ پرور ہیں تو شوق سے ہمیں یہ تمغہ قبول ہے. دامن محشر کی عدالت میں تم بھی حاضر ہوگے اور ہم بھی حاضر ہوں گے. پھر رب فیصلہ کرے گا کہ کون فتنہ پھیلانے والا تھا اور کون حق کی تبلیغ کرنے والا. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جس نے غوث الورا کانفرنس شہزادہ حضور نہال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا یہ فتنہ ہے؟ یہ فتنہ نہیں ہے. اولیاء سے محبت کرنا فتنہ ہے، اولیاء کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہونا فتنہ ہے، یا بے ادبی کرنا فتنہ ہے؟ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ غلط ملت کر رہے. بہت توجہ سے سنیے گا، میرا ٹاپک وہی ہے، میں ولیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کی عزت کی قسم، ولیوں کا مقام وہ ہے، اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے. خدا کی قسم تم توجہ تو کرو، غور تو کرو کہ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ کیسے مسلک میں پیدا فرمایا، کتنا خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا، کتنا بہترین نظریہ عطا فرمایا. کبھی غور کرو اور دیکھو تمہیں پتہ چلے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا توجہ کیجئے. علم اللہ تبارک و تعالی ولیوں کو کس طرح عطا فرماتا ہے، کیسے عطا فرماتا ہے، کس طرح سے علم دیتا ہے. کہنے لگیں، والدہ کہنے لگیں کہ اللہ میرے بچے کو واپس کر دے، اسے واپس دے. میں بیان کیا کر رہا تھا، معاف کیجئے گا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انہوں نے اس بات کو کہا کہ یہ صادق اور صدوق، یہ جو 2 لوگ ہیں
اے بادشاہ سلامت ان کو بلایا جائے اور ان سے بلا کر کے پوچھا جائے۔ بادشاہ نے انہیں بلایا اور بلا کر کے پوچھا بتاؤ تم کیا کہتے ہو، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہارا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم تو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا ہے اور جس نے ہمیں بھی پیدا فرمایا، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو۔ بادشاہ نے کہا اچھا کیا تمہارے پاس کوئی نشانی بھی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی ہے کہ تم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ہمارے پاس نشانی ہے، ہم کوڑیوں کو چھوتے ہیں تو اللہ انہیں شفا دے دیتا ہے، ہم اندھوں کو مادر زاد اندھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ ان کو بینائی عطا کر دیتا ہے، اور ہم اگر مردوں کے حق میں دعا کر دیں تو اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ کہتے ہیں اگر ہم مردوں کے حق میں دعا کریں تو اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو ابھی میرے مطبخ کے مینیجر کا لڑکا فوت ہو گیا ہے، اس کی لاش کو لایا جائے اور لا کر کے تم دعا کرو، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا تمہاری دعا سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب قرآن سے پڑھ رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا۔ بچہ لایا گیا، نوجوان لایا گیا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا انتقال 2 دن پہلے ہوا تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں تھا اور قبر کے کنارے دعا کی، لیکن میں مضمون کی طرف آتا ہوں، مفہوم کی طرف۔ آپ کو مضمون اسی مفہوم کا ملے گا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ لاش لائی گئی، جب اس بچے کو لا کر سامنے لٹایا گیا تو یہ دونوں لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے اللہ ہم تیرے نبی کے بھیجے ہوئے ہیں، ہماری لاج رکھ لے اور اس بچے کو زندہ فرما دے۔ جب انہوں نے دعا کی تو جناب شمعون جنہوں نے ابھی تک اپنا اظہار نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا، انہوں نے دل ہی دل میں آمین کہا، دل ہی دل میں آمین کہا۔ ابھی دعا ہونی تھی کہ بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا، اور جیسے ہی زندہ ہوا بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ کیا مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے، کیا مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تفسیروں کو پڑھیے، کسی بھی مکتب فکر کی تفسیر کو پڑھیے، نام الگ الگ ملیں گے لیکن مفہوم ایک ہی ملے گا۔ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہتا ہے اے بادشاہ ان تینوں کی بات مان لے، ان تینوں کی بات مان لے، ان تینوں کی بات مان لے، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا حق کہہ رہے ہیں؟ کہا جب یہ میرا انتقال ہو گیا تھا، یہ دعا کر رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعاؤں کی تائید فرما رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ میرے امتیوں کی لاج کا سوال ہے، اے اللہ میری امتیوں کی لاج رکھ لے، میرے امت کے ولیوں کی لاج رکھ لے، مردے کو زندہ کر دے، مردے کو زندہ کر دے۔ خدا کی قسم میرے امام کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے ولی امت کے ولی کی دعا پر جناب عیسیٰ تائید کرتے ہیں تو پھر امت مصطفیٰ کے ولیوں کی دعا پر حضور کیوں نہیں تھا؟ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم شہزادہ فاتح خیبر حضور سید عادل میاں شاہ صاحب قبلہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولیوں کی دعا پر حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام تائید فرماتے ہیں تو حضور کے امت کے ولیوں کی دعا پر حضور کیوں نہیں تائید فرمائیں؟ کہاں حضرت عیسیٰ، ان کا مقام ہماری سر آنکھوں پر، لیکن میرے امام نے فرمایا نا کہ بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ، اللہ اکبر کبیرہ، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں تم جہت سے ماں سوا ہو۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی شان یہ، میرے حضور کی شان یہ۔ پھر مجھے بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن ولیوں کے لیے تائید فرمائی وہ ان کے بیٹے نہیں تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن حضور غوث الاعظم تو میرے آقا کا خون حضور غوث الاعظم میں ہے، حضور غوث الاعظم تو اولاد رسول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر امت کے ولی کے لیے جناب عیسیٰ دعا فرماتے ہیں تو پھر حضور اپنے بیٹوں کے لیے دعا کیوں نہیں فرمائیں گے؟ یاد رکھنا ولی ہونا اور بات ہے اور سید کا ولی ہونا اور بات ہے، بہت توجہ سے سنیے گا۔ ہر ولی سید نہیں ہوتا، ہر ولی سید نہیں ہوتا، لیکن ہر سید ولی ہوتا ہے،
ہر سید ولی ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ دیکھو آج آپ کی اس بستی میں ایک ایسی شخصیت تشریف لائی ہے, دنیا جسے تاجدار مصولی حضرت سید گلزار ملت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. ایسی بابرکت شخصیت. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ولی سید نہیں ہوتا, لیکن ہر سید ولی ہوتا ہے. کیوں؟ قربت کی بنیاد پر. کس کی قربت کی بنیاد پر؟ حضور کی قربت کی بنیاد پر. کیونکہ ولی وہی ہوتا ہے جو جتنا زیادہ نبی سے قریب ہوگا وہ اتنا بڑا ولی ہوگا. جس کی قربت حضور سے جتنی زیادہ ہوگی اس کی ولایت کا مرتبہ اتنا زیادہ ہوگا. یعنی کہ وہ اتنا بڑا ولی ہوگا, اتنا بڑا ولی ہوگا جتنا حضور سے قریب ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جو ولی ہے اولاد نہیں ہے, وہ اتنا قریب تو نہیں ہو سکتا جتنا قریب اولاد ہے. اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ایسی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. یہ اللہ کے مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اولیاء کا مقام ہے, امت کے اولیاء کا مقام ہے. تو بتاؤ مردے زندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن یہ علم نہ حاصل کرنے کی بنیاد پر انسان ان چیزوں میں بھٹکتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے. اس لیے اللہ کے ولیوں کی زندگی کو سمجھنا ہے تو علم کی طرف پیش قدمی کرو. اور دیکھو جب کوئی علم کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت بڑھ کر کے اس کو تھام لیتی ہے, اور وہ ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف 70 ہاتھ بڑھتی ہے. کبھی غور کرو, امام ابو القاسم القشیری کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مصلی بچھا دیا, میں گھر سے نکل گیا اور انہوں نے دعا کی, اے میرے اللہ میرے بیٹے کو واپس کر دے, کوئی صورت بنا دے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے. میں اس کا فراق برداشت نہیں کر سکتی, میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. تھوڑی دیر آگے گزرے تو آپ کو حاجت محسوس ہوئی. توجہ ہے, سن رہے ہیں بات کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تھوڑی دور آگے گزرے تو حاجت محسوس ہوئی. آپ نے سوچا کہ میں جو ہے وہ فارغ ہو جاؤں, اور جب تشریف لے گئے تو کپڑے گندے ہو گئے. جب گندے ہو گئے تو آپ نے سوچا کیوں نہ گھر قریب میں ہے, گھر جا کر کے کپڑے بدل لوں, پھر آگے کا سفر شروع کروں. لوٹ کر کے واپس آئے. جب لوٹ کر کے واپس آئے تو کیا دیکھا کہ ماں مصلی بچھا کر بیٹھی ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے, اے اللہ میرے بیٹے کو واپس کر دے, میرے بیٹے کو واپس بھیج دے. یاد رکھنا ماں کی دعا اگر تمہارے حق میں جو بھی دعا کرے, خدا کی قسم ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں جس طرح قبول ہوتی ہے کسی کی دعا اس طرح قبول نہیں ہوتی. بلا شبہ تم جو ہے وہ علماء کی خدمت کرو, پیروں کی بارگاہ میں حاضر ہو, لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہونے چاہیے, ماں باپ تم سے ناراض نہیں ہونے. ماں کا دل دکھا کر کسی پیر کو راضی کیا تو کیا راضی کیا, باپ کا دل دکھا کر کسی عالم کو تحفہ دیا تو کیا دیا. ارے ماں باپ کو ناراض کر کے لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کو ناراض ہے تو کیا ہوا, میں جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے چادر پیش کر کے اپنی نجات کا پروانہ حاصل کر لوں گا. نہیں میرے بھائیوں, ماں باپ اگر ناراض ہیں تو پھر کوئی بھی چیز سلامت نہیں. اس لیے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کرو. ماں جو دعا کر دے, اگر وہ دعا کر دے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی تقدیر کا لکھا بدل دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا, اے میرے مالک جنت میں میرا پڑوسی کون ہے, جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ وہ جو فلاں شہر کا قصائی ہے نا وہ تیرے ساتھ جنت میں رہے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے مالک ایک قصائی میرے ساتھ جنت میں رہے گا, بات سمجھ میں نہیں آتی, میں تیرا نبی ہوں اور جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی ولی رہتا یا کوئی نبی رہتا, تو کہتا ہے کہ فلاں قصائی تیرے ساتھ جنت میں رہے گا. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ اس شہر کا سفر کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ قصائی گوشت کاٹ رہا ہے. آپ اس کے پاس آئے اور سوچا کہ ہو سکتا ہے بہت عبادت گزار ہوگا, بڑا ریاضت کرنے والا ہوگا, مجاہدہ کرنے والا ہوگا. اس کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. وہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام ہے. آپ نے کہا میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا حضرت آرام فرمائے, تشریف رکھیں, گوشت ختم ہو جائے گا, گھر چلیں گے تو آپ کی مہمان نوازی کریں گے. گوشت کاٹتا رہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے. جب گوشت کاٹ کر فارغ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیا اور گھر کی طرف بڑھا. جب گھر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے کھانا بنایا اور کھانا بنا کر کے حضرت کو پیش کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نہیں کھاتا؟ کہا نہیں میں ابھی نہیں کھاتا. ایک پلیٹ میں کھانا لیا اور ایک کمرے میں داخل ہو گیا, اندر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر دیکھنے
چارپائی پر لیٹی ہوئی, توجہ کرنا, لیٹی ہوئی ہے. اس نے اپنے منہ میں کھانا ڈالا, اسے چبایا اور چبا کر کے اس بوڑھی عورت کے منہ میں ڈالا, اور اس بوڑھی عورت نے کھانا کھایا تو اس نے اس کا منہ صاف کیا, پانی پلایا, اور جب اٹھنے لگا تو اس بوڑھی عورت کی زبان سے کچھ کلمے نکلے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کلمے کو سمجھ نہ سکے کہ بڑھیا نے کیا جملہ کہا ہے, اس بوڑھی ماں نے کیا بات کہی ہے. جب وہ قصائی باہر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا حضور یہ میری ماں ہے. کہا اچھا اچھا ماشاءاللہ, لیکن یہ تو بتا کہ تیری ماں نے کھانا کھانے کے بعد کیا جملہ کہا ہے, کیا بات کی ہے؟ قصائی مسکرانے لگا, کہا حضرت میری ماں تو ماں ہوتی ہے, میری ماں بھی ایک عجیب سی دعا کرتی ہے, بار بار اللہ سے کہتی ہے کہ اے میرے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے, اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. آپ مجھے بتائیے کہاں جناب موسیٰ اور کہاں میں, کیا میں ان کا پڑوسی بن سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر کہا او قصائی بیٹے تجھے پتا نہیں ہے ماں کی دعا کا اثر کیا ہے, تیری دعا اثر سے کب ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. سبحان اللہ, اللہ نے تجھے میرا پڑوسی بنا دیا ہے. یہ بات اس لیے میں نے کہہ دی کہ ضمناً یہ بات کہہ دی کہ دیکھو جو ولی ہوتا ہے وہ ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوتا. کتنے ولی مارکیٹ میں ایسے گھوم رہے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے, اور ناراض کر کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ولایت کے تخت پر براجمان ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ماں باپ کی خدمت وہ خدمت ہے جو جناب اویس قرنی کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ تک نہیں آنے دیتی, اور اس پر بھی اللہ انہیں وہ اجر عطا فرماتا ہے جو صحابہ کو عطا فرماتا ہے. یہ ماں باپ کی خدمت ہے. یہ نہیں کہ ماں کو دھکا دو اور چلو صاحب مرید بنانے, چلو پیری کرنے, اور چلو جو ہے وہ نکل جاؤ علاقے میں گھومنے. نہیں, یہ نہیں ہے. بات کو سمجھنے کی جب تک علم نہیں ہوگا ولایت کو سمجھ نہیں سکتے, جان نہیں سکتے کہ ولی کون. میرے آقا حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں ولی اس وقت تک ولی مت مانو کسی کو جب تک کہ اس میں 12 صفتیں نہ ہوں. توجہ ہے, سن رہے ہیں؟ 12 صفت ولی کے اندر ہونی چاہیے. کیا کیا فرماتے ہیں؟ اس کو 2 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے خیرات ملتی ہے. اللہ کی صفت ستاری اور صفت غفاری سے اس کو خیرات ملتی ہے. ولی ستار بھی ہوتا ہے, غفار بھی ہوتا ہے, یعنی اس صفت کی خیرات اسے ملتی ہے. عیب کھولنے والا نہیں ہوتا. ایک مرید کا عیب دوسرے کے سامنے, دوسرے کا تیسرے کے سامنے, فلاں کا فلاں کے سامنے, اور معاف کرنے والا ہوتا ہے, معاف کر دیتا ہے. یوں نہیں ہوتا کہ ایک بار پیر صاحب ناراض ہو گئے دوبارہ مانتے ہی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ولی وہ نہیں ہوتا. ولی وہ ہوتا ہے جو عیبوں کو چھپاتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے. فرماتے ہیں 2 صفت حضور کی ہوتی ہے. کون کون سی بتا دوں؟ اجازت ہے؟ 2 صفت حضور کی صفات سے خیرات ملتی ہے. شفیق بھی ہوتا ہے, رفیق بھی ہوتا ہے. شفقت بھی کرتا ہے اور رفاقت بھی کرتا ہے, جس طرح میرے حضور کرتے تھے. صحابہ کے ساتھ ایسے گل مل کے رہتے پتہ ہی نہیں چلتا. بعض اوقات لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, بلکہ صحابہ نے ایک دن حضور سے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کے لیے ایک مسند نہ لگا دیں. لوگ آتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں باہر سے آنے والے, حالانکہ حضور کا چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ جو ہے وہ کوئی بھی آئے وہ دیکھ کر پہچانتا ہے, لیکن باہر سے آنے والوں کو کنفیوژن ہوتا تھا کہ ہم ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی طرف بڑھ جائیں اور نبی کوئی اور ہو. تو پھر صحابہ نے کہا رسول اللہ مسند نہ لگائیں. حضور نے فرمایا نہیں, مجھے قیصر و کسریٰ کی طرز نہ سکھاؤ, میں تو نیا راستہ بنانے کے لیے آیا ہوں, میں تمہارے ساتھ ہی بیٹھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ چہرہ عطا فرمایا ہے کہ جو آئے گا وہ دیکھ کر خود بخود پہچان جائے گا کہ نبی کون ہے اور غلام کون ہے. 2 صفتیں ملتی ہیں. آج آپ دیکھیے, غور کریے, آپ کسی کے آنے کے استقبال میں کھڑے مت ہوئیے, پھر دیکھیے کہ وہ آپ کا حشر کیا کرتا ہے. ولی وہ نہیں ہوتا. بہت توجہ طلب بات ہے. دیکھو خدا کی قسم بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں, آج ایک ولی تمہارے گاؤں میں بھی موجود ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے کی زیارت کرو گے, پتہ چل جائے گا ولی ہوتا کون ہے, جسے دنیا گلزار ملت کہتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے. پتہ چلے گا تمہیں. نقلی ولیوں سے جب پالا پڑا رہتا ہے لوگوں کا, اصلی سامنے آ جائے تو خود بخود پتہ چل
جاتا ہے کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے، خود پتہ چلتا ہے۔ ولی شفیق بھی ہوتا ہے، رفیق بھی ہوتا ہے، توجہ، شفقت بھی کرتا ہے، رفاقت بھی کرتا ہے۔ دیکھو نا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن مکے میں داخل ہوئے تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا 3 سال تک شب ابی طالب میں؟ کیا یہ معمولی بات ہے؟ گھر کو چھین لینا، شہر سے باہر کر دینا، کیا یہ معمولی بات ہے؟ راہوں میں کانٹے بچھانا، پتھر مارنا، کیا یہ معمولی بات ہے؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو شہید کس نے کیا؟ حضور کے جان سے پیارے چچا حضرت سید الشہداء کو شہید کس نے کیا؟ لیکن اس کے باوجود بھی فتح مکہ کے دن وہ سارے مجرم ایک لائن میں کھڑے تھے۔ جس دن میرا نبی کعبے میں داخل ہوا، کفار مکہ جانتے تھے کہ یہ ہمیں بخشیں گے نہیں، ضرور سزا دیں گے، لیکن شفقت تو دیکھو، خدا کی قسم میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ہم نے تمہیں بخش دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کفار مکہ نے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہیں، ہمیں آپ سے کرم کی امید ہے، اور جب کوئی حضور سے کرم مانگتا ہے، کرم کیا، اگر کسی نے حضور سے جو بھی مانگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے آقا کے دربار سے خالی لوٹے۔ میرے امام کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، احمد حضور گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، یہ حضور کی شفقت ہے۔ لیکن افسوس کہ امت حضور کے در پہ نہ آئی۔ لوگوں، مانگنا، اگر مانگنے کا سلیقہ جاننا چاہتے ہو تو خدا کی قسم اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ مانگا کیسے جاتا ہے، کس انداز میں مانگا جاتا ہے۔ یہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں عقیدہ دیا کہ تم حضور سے نہیں مانگ سکتے۔ ہم تو یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقون خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یوں کہتے ہیں، اپنے امام کی زبان میں کہتے ہیں بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ ہم یوں کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یوں طریقہ ہے۔ یہ 2 صفت ہوتی، ولی میں بات آگے بڑھا رہا ہوں، میرا وقت ہوا ہے۔ 2 اور صفتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا؟ صادق بھی ہوتا ہے، مصدق بھی ہوتا ہے، سچ بات بولتا بھی ہے اور سچ کی تائید بھی کرتا ہے۔ یوں نہیں ہوتا کہ کڑوا بھی اچھا میٹھا بھی اچھا، بات جو سچ ہوتی ہے اس پر کھل کر بولتا ہے، دب کر چھپ کر نہیں، بات اوپنلی ہوتی ہے۔ صادق بھی ہوتا ہے، مصدق بھی ہوتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ 2 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا یوں ہی بول رہا ہوں؟ میں ختم کر دوں؟ ختم کر دوں؟ کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ اور تھوڑی دیر اجازت ہے؟ 2 صفت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، بھلائی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے مرتے دم تک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ چل رہی ہے، 1 محرم کو آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ کل دن گزرا ہے جب آپ کو تیر لگا، آپ کو حملہ کیا گیا، شہادت کے لیے زخمی ہوئے، اور اس کیفیت میں ایک صاحب آئے جن کی تہبند ٹخنوں سے نیچے تھی، آ کر کہنے لگے عمر کیا حال ہے؟ کہا میرا حال چھوڑ، یہ بتا تیرا کیا حال ہے، اپنا حال دیکھ۔ کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا تیری تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کو اوپر کر۔ اور یہ بھی کہتا ہوں سنیوں، حد سے زیادہ اوپر بھی مت کرنا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ پنڈلیاں نہ دکھانے لگ جانا، ٹخنوں سے اوپر کرنے کا حکم ہے، پنڈلیوں سے اوپر کرنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔ خیر تمہیں تو اس بات سے لینا کیا ہے، تمہیں تو تمہارا جنس کا پینٹ مبارک ہے، ٹخنا کیا چھپاؤ گے، کیا دکھاؤ گے؟ یہاں تو ساری چیزیں ہی انسان کو دکھ جاتی ہیں۔ رکوع میں جانے کی دیر ہے، سجدے میں چلا جائے تو پیچھے والے کی نماز خراب ہو جائے۔ یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا۔ میرے بھائیوں اپنے لباس کی فکر کرو، اولیاء کی محفل میں بیٹھے ہو، ذرا توجہ کرو، برا مت ماننا میری بات کو۔
اگر ہم نے بھی اصلاح چھوڑ دی تو پھر اصلاح کرے گا کون؟ توجہ کرو اپنے لباس پر، دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو. کلیکٹر کی بارگاہ میں جانے کے لیے اچھا لباس ہے، ولیمے کے لیے اچھا لباس ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے. تم نے اس کا انتخاب نہیں کیا ہے. جو مرضی آئے پہن کے پڑھ لو، جہاں جی چاہے پڑھ لو، جس طرح من کرے اس طرح پڑھ لو. توجہ کرو، غور کرو علم دین پر. یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اولیاء کی صحبتیں میسر نہیں ہوں گی، ان کی کتابوں کو نہیں پڑھو گے. اس لیے کہتا ہوں پڑھو. دو صفتیں حضرت عثمان غنی کی ہوتی ہیں. کیا؟ رات کا عبادت گزار ہوتا ہے، دن کا سخی ہوتا ہے. کنجوس اللہ کا ولی نہیں ہوتا، سخی اللہ کا ولی ہوتا ہے. جو سخی ہوتا ہے، کیسا سخی بتا دوں؟ اجازت ہے؟ مدینے میں کسی کو شہد کی ضرورت پڑی، ایک امیر دروازے کے سامنے کھڑا ہوا، کہا حضور شہد چاہیے، مجھے دوا کی ضرورت ہے، تھوڑا سا شہد چاہیے. کہا کہ سنو میرے پاس شہد نہیں ہے، لیکن آج ایک قافلہ مدینے کے باہر آ رہا ہے جناب عثمان غنی کا، جاؤ چلے جاؤ ان سے شہد مانگنا، وہ تمہیں شہد دے دیں گے. انسان دوڑتا ہوا مدینے کے باہر آیا، دیکھا کہ قافلہ قیام پذیر ہے، مدینے سے کچھ دور پر. اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ امیر قافلہ کون ہے؟ حضرت جناب عثمان غنی. آگے بڑھے، کہا حضور مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے. آپ نے کہا اچھا. اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر کہا وہ جو اونٹ پر 2 مٹکے شہد کے لدے ہوئے ہیں، اس میں سے 1 مٹکا شہد اسے دے دے. دیکھو سخاوت بتا رہا ہوں، توجہ سے سننا. کہا 1 مٹکا شہد اسے دے دے. بعض اوقات بادشاہ تو دینا چاہتا ہے، لیکن گھر کے کچھ غلام ایسے ہوتے ہیں جو آگے بڑھنے نہیں دیتے. اس نے کہا کہ حضور جو ہے وہ اگر 1 مٹکا دے دیا تو اونٹ کا بیلنس خراب ہو جائے گا، 1 مٹکا دیا تو اونٹ کا بیلنس خراب ہو جائے گا. فرمایا دونوں مٹکا اسے دے دے. دیکھو یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، کہاں سے کہہ رہا ہوں، یہ بھی میں بتا دوں. اس لیے کہ میرے ایک دوست نے مضمون مجھے بھیجا، مجھے اچھا لگا، ان کی شان کے موافق تھا، سو میں یہ بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا دونوں مٹکا دے دے. جب دونوں مٹکا دینے کی بات آئی تو اس نے کہا حضور دونوں مٹکا لے کر جائے گا کیسے، لے کر کے جائے گا کیسے؟ فرمایا اونٹ بھی اسے دے دے. غلام دوڑ کر کے گیا اور اونٹ پکڑ کر لائے، اسے دیا، کہا لے جاؤ. حضرت عثمان غنی نے اس سے پوچھا کہ میں نے تجھ سے کہا 1 مٹکا دے تو نہیں گیا، میں نے کہا 2 مٹکا دے تو نہیں گیا، میں نے کہا اونٹ دے دے کیوں چلا گیا؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا 1 مٹکا دو، میں نے نہیں دیا، آپ نے دوسرا دے دیا. آپ نے کہا 2 مٹکا دے، میں نے نہیں دیا، آپ نے اونٹ دے دیا. میں ڈر گیا کہ اگر اب بھی میں نہیں گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے بھی اس کے حوالے کر دیں، سو اس لیے میں دوڑ کر چلا گیا. یہ سخاوت اور 2 صفتیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہیں. اور 2 صفتیں جو ہے وہ درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. 2 صفتیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی ہوتی ہیں. بہادر ہوتا ہے اور عالم ہوتا ہے. بات ختم کر رہا ہوں. بہادر ہوتا ہے اور عالم ہوتا ہے. جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا. بہادر ہوتا ہے، ڈرپوک نہیں ہوتا. عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا. اسی لیے جب ولیوں کی پہچان کرنے لگو تو اس بات کو خوب اچھی طرح سے جان لینا. دیکھو بات ختم کر رہا ہوں، اسی علم پر بات آئی. حضرت امام ابو القاسم القشیری نے سنا کہ ان کی والدہ دعا فرما رہی ہیں. جب دعا کرتے ہوئے سنا تو ماں سے کہنے لگے میری ماں میں نہیں جاؤں گا علم حاصل کرنے، میں تیرے پاس ہی رہوں گا، نہیں جاؤں گا علم حاصل کرنے. ماں نے کہا بیٹا میں نے دعا تو کر دی، لیکن اگر تو نہیں جائے گا، اگر تو نہیں جائے گا، اگر تو نہیں جائے گا تو لوگ تجھے جاہل کہیں گے، لوگ تجھے ان پڑھ کہیں گے. کہنے لگے کہ ماں اگر کوئی مجھے ان پڑھ کہے گا یہ مجھے برداشت ہے، لیکن مجھے کوئی ماں کا غدار کہے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. کوئی مجھے ماں کا بے وفا کہے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے ان پڑھ کہیں گے، لیکن کوئی مجھے ماں کا غدار تو نہیں کہے گا. ماں میں تیرا دل دکھا کر کے نہیں جانا چاہتا. جب ماں نے اتنا سنا تو ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اے میرے مالک یہ میرا بیٹا میری محبت میں علم حاصل کرنے نہیں جا رہا ہے، تو اس کی تعلیم کا انتظام کر دے، تو اس کی تعلیم کا انتظام فرما. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ خضر تم
में इमाम अबुल कासिम को पढ़ाओ और खूब मजबूत पढ़ाओ। 3 साल तक हजरत जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत इमाम अबुल कासिम अल-कुशैरी को पढ़ाते रहे। इतना पढ़ाया, इतना मजबूत पढ़ाया कि हजारों से ज्यादा किताबें आपने लिखी, 1000 से ज्यादा किताबें आपने लिखी। और 1000 किताबों लिखने के बाद आपने एक रिसाला लिखा जिसका नाम रिसाले कुशैरिया है, जो हर खानकाह में मौजूद है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पढ़ते हैं, हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी पढ़ते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पढ़ते हैं। वो रिसाला लिखा और आपको पता है कि वो रिसाला लिखने के बाद आपने जो 1000 किताबें लिखी थी आपने अपने मुरीद को दी और कहा, ऐ मेरे मुरीद ले जा, इसे दरिया में डाल दे। बात खत्म कर रहा हूँ, इस वाक़े पर बात खत्म हो जाएगी अगर आपकी तवज्जो है तो। कहा ले जाओ, इसे दरिया में डाल दो। कहा हुजूर इतनी मेहनत से आपने किताबें लिखी हैं, मैं इसको दरिया में डाल दूं? आप दरिया में डालने का हुक्म देते हैं? फरमाया हाँ। ले गया, लेकिन उसका दिल बदल गया कि अगर मैंने दरिया में डाल दिया ये 1000 किताबों का ज़ख़ीरा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने अपने घर में रख लिया, दरिया में नहीं डाला। लौट कर आया तो इमाम अबुल कासिम ने पूछा, क्या तूने उसे दरिया में डाल दिया? कहा हाँ हुजूर मैंने डाल दिया। कहा क्या देखा? कहा कुछ नहीं। कहा झूठ मत बोल, वापस जा, उसे दरिया में डाल। वापस गया और फिर वापस आ गया। कहा डाल दिया? कहा हाँ हुजूर डाल दिया। कहा क्या देखा? कहा कुछ नहीं। कहा झूठ मत बोल, वापस जा और उसे दरिया में डाल। वापस गया, दिल हिम्मत करके उस संदूक को दरिया में डाला और जब डाला तो उस दरिया से 2 हाथ नमूदार हुए जिन्होंने इमाम अबुल कासिम अल-कुशैरी के किताबों के ज़ख़ीरे को पकड़ लिया। और वो उसने देखा, देखकर हैरान हो गया। वापस आया और कहने लगा, हजरत ये क्या मामला है, ये क्या बात है कि 2 हाथ दरिया से नमूदार हुए और उसने आपकी किताबों को पकड़ लिया? कहा मुझसे क्यों पूछते हो, जाओ उसी दरिया वाले से पूछो। लौट करके आए और कसम देकर पूछा कि मुझे बताओ कि ये क्या मामला है। आवाज आई, मैं इमाम अबुल कासिम अल-कुशैरी की किताबों का मुहाफिज हूँ, इसकी हिफाजत इसलिए की है कि ताकि कुर्ब क़यामत में जब लोगों के पास कोई किताब मौजूद न रहे, कोई ज़ख़ीरा उम्मत के पास किताबों का मौजूद न रहेगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और इस दरिया के किनारे 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ फरमाएंगे तो इन किताबों के ज़ख़ीरे को उनके हवाले कर दिया जाएगा ताकि उम्मत में इमाम अबुल कासिम अल-कुशैरी के किताबों को तक़सीम किया जाए। इस वाक़े को अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती ने लिखा है। पूछने वाले ने पूछा कि इतने मुसन्निफ पैदा हुए, किसी के किताब की इस तरह हिफाजत न हुई, इमाम अबुल कासिम के किताब की हिफाजत इस तरह क्यों है? जवाब आया कि इसने अपने माँ के लिए इल्म हासिल करने से रोका था। अल्लाह ने नतीजा ये दिया है कि इसके इल्म की जरूरत को आज भी बाकी रखा है और क़यामत तक बाकी रखेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इल्म की अहमियत है औलिया की नज़र में। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि औलिया को पढ़िए और देखिए कि उन्होंने इल्म पर कितनी मेहनत की है। हुजूर महबूब इलाही को देखें, हजरत बंदा नवाज गेसू दराज को देखें, हजरत बाबा फरीद को देखें, हजरत नसीरुद्दीन चिराग़ी दहलवी को देखें, हजरत यानी खानवादे मुसल्ली को देखें, खानवादे बिलग्राम को देखें। आप देखें तो सही कैसे कैसे लोग अल्लाह ने पैदा फरमाए जो इल्म की तरफ रात और दिन मेहनत करते थे, कोशिशें करते थे। लेकिन आज हम इल्म से दूर हो रहे हैं और यही वजह है कि हम औलिया अल्लाह से दूर हो रहे हैं। जैसे जैसे इल्म के करीब होंगे अल्लाह अपने वलियों की कुर्बत भी हमें अता फरमाएगा। इसलिए इल्म हासिल कीजिए, इल्म की तरफ पेशकदमी कीजिए। मेरा पैगाम यही है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों से मुराद अल्लाह के वलियों की ज़ात मुक़द्दसा है। इसलिए वलियों को तलाश कीजिए, वलियों से करीब होइए और वलियों की सोहबत इख्तियार कीजिए। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, सोहबत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों की सोहबत में रहिए, अल्लाह के वलियों की सोहबत तलाश कीजिए, उलमा की सोहबत तलाश कीजिए और इनकी सोहबत में रहिए। इंसान जैसे लोगों की सोहबत में रहता है वैसा ही हो जाता है। हज़रत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि मैंने नहाते वक्त मिट्टी से गुलाब की खुशबू सूंघी तो मैंने मिट्टी से पूछा, मिट्टी तेरी फितरत में तो महकना नहीं है, फिर तू क्यों महक रही है? मिट्टी ने कहा, हुजूर मैं कुछ दिन गुलाब की सोहबत में रही हूँ। जो जिसकी सोहबत में रहता है उसका असर उसके ऊपर जरूर पड़ता है। अपनी सोहबतों को चेक करो, कैसे लोगों की सोहबत में बैठते हो। जानियों की सोहबत में, शराबियों की सोहबत में, गीबत करने वालों की सोहबत में, ज़िना करने वालों की सोहबत में, चोरी करने वालों की सोहबत में निकलो। ऐसे लोगों की सोहबत से और इमामों की सोहबत में बैठो, अइम्मा की सोहबत में बैठो, उलमा की सोहबत में बैठो। जिस दिन तुम्हें अल्लाह वालों की सोहबत नसीब हो जाएगी, खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ये दुनिया चाहती ये है कि तुम्हें औलिया अल्लाह की सोहबत न मिले। बस तवज्जो करना, दुनिया चाहती है कि किसी तरह से
تمہیں ان پاکیزہ صحبتیں سے روک دیا جائے. اسی لیے اجمیر معلیٰ جانے پر فتویٰ, اسی لیے بغداد معلیٰ جانے پر فتویٰ, اسی لیے کچوچا مقدسہ جانے پر فتویٰ, اسی لیے بریلی شریف جانے پر فتویٰ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ کو اولیاء کی صحبت نصیب ہو جائے, غوث اعظم کی بارگاہ نصیب ہو جائے, غریب نواز کی صحبت نصیب ہو جائے. مت جاؤ, روکو انہیں, منع کرو, ٹوکو, کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ جس دن اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے, جس کو نصیب ہوتی ہے صحبت اولیاء سے, کوئی محبوب الہی بنتا ہے, کوئی نصیر الدین چراغ دہلی بنتا ہے, کوئی صابر پاک بنتا ہے, کوئی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنتا ہے. صحبت اچھی ہو جائے تو خدا کی قسم انسان چور سے ولی بن جاتا ہے. صحبت خراب ہو جائے, بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اگر کتا بھی وفا کے ساتھ اولیاء کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ جنت عطا فرماتا ہے, اور اگر صحبت خراب ہو جائے تو نبی کا بیٹا بھی جنت سے محروم ہو جائے. یہ بات توجہ طلب ہے. اس لیے صحبتوں کو پہچانو, اسی لیے تمہیں روکا جا رہا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے غوث الاعظم کے راستے پر کیوں چلتے ہو, غریب نواز کے راستے پر کیوں چلتے ہو, قرآن کے راستے پر چلو, حدیث کے نادانو. کیا غوث الاعظم کا راستہ قرآن کا راستہ نہیں؟ کیا غریب نواز کا راستہ قرآن کا راستہ نہیں؟ خدا کی قسم مولا کائنات سے لے کر صدیق اکبر سے لے کر حضور اعلیٰ حضرت تک, حضور مفتی اعظم ہند تک, حضور تاج الشریعہ تک, حضور گلزار ملت تک, ہر ایک کا راستہ خدا کا راستہ ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, شے کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کے چلے. بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام.